اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. آج کی میری اس تقریر کا موضوع وہ ہے جو کئی سماج ہمارے بیچ میں ایسے ہیں جس میں رسم بہت غلط ہے، رواج غلط ہے. دہیج ایک ایسی رسم ہے، ہم اس کو رسم سمجھتے ہیں، اور وہی دہیج کتنی ہی بیٹیوں کی خوشیوں کی قیمت بن جاتا ہے. نشے کو ہم سان سمجھتے ہیں، اور وہی نشہ کتنے ہی گھروں کی شانتی چھین لیتا ہے. عورت سے ہم پیار کی بات کرتے ہیں، پر کئی بار اسی پیار میں اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، ہر پرانی بات کہی ہوئی سچ نہیں ہوتی. جو رسم کسی بیٹی کے سپنے توڑ دیتا ہو، جو رواج کسی ماں کی آنکھیں بھگو دیتا ہو، جو رواج کسی بچے کا بچپنا چھین لیتا ہو، تو شاید ہمیں اسے بدلنے کی ہمت کرنی چاہیے. اور اسے بدلنے کے لیے نہ بڑی ریلیاں چاہیے، نہ بڑی کرسیاں چاہیے ایک سچا دل اور ایک سچی نیت. اگر سچی نیت سے کسی کام کو کرو تو اس میں ہونے کی آسانی بڑھ جاتی ہے. بزرگوں اور دوستوں، ان رواج کو ہم ہی بدل سکتے ہیں. ہم اکثر باتوں میں کہتے ہیں کہ سماج خراب ہے. سماج خراب نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم خود اچھے نہیں ہیں. جب کوئی انسان خود اچھا نہیں ہے تو اسے ہر چیز خراب نظر آتی ہے. اس پر ایک لائن ہے کہ پیتا شراب ہے اور کہتا ہے نشہ خراب ہے، خود اچھا نہیں اور کہتا ہے، خود کچھ کرتا نہیں اور کہتا ہے قسمت خراب ہے. جہاں ہر کسی کی یہی کہانی ہے، خود اچھا نہیں اور کہتا ہے زمانہ خراب ہے. پہلے خود کو بدلو. جب ہم بدلیں گے تو گھر بدلے گا، جب گھر بدلے گا تو محلہ بدلے گا، جب محلہ بدلے گا تو پورا دیش بدلے گا. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی سماج کو سدھارنے کی کوشش کی ہی نہیں. جب کوئی لڑکا ایک نرنے لے کہ میں دہیج نہیں لوں گا، تو وہی ایک فیصلہ ہی کتنے بیٹیوں کی خوشیاں بن جاتا ہے. اگر کوئی باپ کہے کہ میری بھی بیٹی پڑھے گی، تو وہی ایک فیصلہ ہی کتنی بیٹیوں کی زندگیاں سنوار دیتا ہے. اگر کوئی دوست مل کر کہے کہ چلو نشے سے دور رہتے ہیں، تو وہی ایک فیصلہ ہی کتنے گھروں کی کھوئی ہوئی شانتی کو واپس لا سکتا ہے. بس طے آپ کا نرنے کرتا ہے کہ آپ غلط سوچ رکھتے ہو یا صحیح سوچ رکھتے ہو. بزرگوں اور دوستوں، ان رواجوں کو ختم کرو، اور ان رواجوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے تعلیم. اگر تعلیم کی بات کریں، چاہے پورے ملک کی بات ہو یا ہمارے اس کھاوڑ یا کنٹھے کے علاقے کی بات ہو، اگر تعلیم میں کوئی پچھڑا ہوا ورگ ہے تو وہ ہمارا ورگ ہے. بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. باہر کے لوگ اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں، اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، قرض لے کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. پر الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا پیسہ دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دلاتے ہو تو اس کا سر آخرت کے دن اونچا ہوگا. اور اگر آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہو تو وہ کبھی انسان کو اس دنیا کے اندر جھکنے نہیں دے گی. بزرگوں اور دوستوں، تعلیم بہت ضروری ہے. آج کا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، یعنی اے آئی کا دور ہے. آج سے ٹھیک 5 سال پیچھے دیکھ لیں تو زمانہ ایسا نہیں تھا، ٹھیک وکاس نہیں تھا اے آئی وغیرہ کا. اگر کوئی ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کے لیے نوکریاں بھی بہت ہے. ادھارن کے لیے ٹرک ڈرائیور ہے، آپریٹر وغیرہ ہے. آج کا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. ہر گاڑی میں، ہر کسی واہن وغیرہ میں کمپیوٹرنگ سسٹم ہے، اے آئی سسٹم ہے. اگر ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو اسٹارٹ کیسے کرنا اور اس کو بند کیسے کرنا ہے. تو سوچو، آگے کا زمانہ اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو ہمارا روزگار تو جانے ہی والا ہے. علم ہوگا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو علم دلاؤ. اور آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بیچ جو گندی پرمپرائیں ہیں، جو رواج ہے، انہیں ختم کرو. کیونکہ وہ ہم رواج کہتے ہیں انہیں، اور وہ رواج کسی نہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اور اس سے پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ دہیج ایک ایسی گندی رسم ہے جس نے کھلتی ہوئی گلاب کی کلیوں کو مسل کر رکھ دیا ہے. بزرگوں اور دوستوں، سوچو، ایک باپ اپنی بیٹی کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے. جب اس کی عمر شادی کی ہو جاتی ہے تو وہ فکر میں پڑ جاتا ہے، اس کے مائنڈ پر ڈپریشن بڑھ جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے دہیج کا انتظام کہاں سے کروں گا، کہاں سے لاؤں گا اس کے لیے دہیج کا انتظام. بزرگوں اور دوستوں، آپ کہو، اس باپ سے کہو شادی ہے تو میں دہیج نہیں لوں گا، تو وہ باپ اس خوشیاں بڑھ جاتی ہے. کیونکہ دہیج ایک ایسی رسم ہے جسے ادا نہ کرو
نہ دیا جائے تو ایک باپ خود میں شرمندگی محسوس کرنے لگا ہے، اس میں ڈپریشن دماغ کے اوپر بڑھ جاتا ہے. تو آپ ان سے کہو کہ مجھے دہیج نہیں چاہیے. اگر آپ مجھے اپنی ہی جیسی پالی ہوئی پال پوس کر بڑی کی ہوئی بیٹی دے رہے ہو، وہی ہی میرے لیے سب سے بڑا دہیج ہے. کیونکہ جب وہ باپ اپنی 22 سال 18 سال یا 28 سال کی جوان بیٹی دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کیا کرو گے اس دہیج کا؟ کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اس باپ کو منع کر کر خود کے پیسے سے ایک پلنگ نہیں خرید سکتے؟ کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت نہیں دی کہ آپ اپنے پیسے سے الماری خرید سکو. اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ نہیں دیا کہ آپ اپنے پیسوں سے فریج کولر خرید سکو. نہیں، اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، پھر بھی ہمیں اسے لینے کی عادت ہو چکی ہے. اس پرمپرا کو ختم کرو، کیونکہ یہ رواج بہت ہی گندا ہے. اگر دیکھا جائے تو کہیں ہمارے اے ڈی بی جبل صاحب میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہی ہوگا کورٹ میں کتنے ایسے معاملے آتے ہوں گے ایلیمنی کے یا دہیج کے. آپ سنو گے تو آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں. ہمارے یہاں تو تھوڑا بہت ہی رواج ہے، باہر جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا. وہاں فورس کرتے ہیں پریوار والوں کو دہیج لینے کے لیے، خود مانگ کرتے ہیں کہ میں اسکارپیو لوں گا، میں فارچونر لوں گا، میں فلاں چیز لوں گا، خود مانگ کر لیتے ہیں. اتنے دلیل کی بڑھ چکی ہم لوگوں میں. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ باپ کہاں سے لائے گا؟ وہ باپ اپنی بیٹی کو پال پوس کر مشکل سے بڑا کر رہا ہے اور آپ اس سے اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ رہی ہو دہیج میں. اگر اس چیزوں کا شوق ہے تو خود کے پیسوں سے کماؤ، خود کما کر لو، تب پتا چلے گا کیا ہوتی ہے چیز. اس کا کتنا دولت لگتی ہے، کتنا باپ پریشان ہوتا ہے. تمہیں اس چیز کا پتا تب لگے گا جب تم کسی بچی کے باپ بنو گے. تمہیں احساس ہوگا کہ ہاں یہ پرمپرا غلط ہے، یہ رواج غلط ہے. بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کی ایک ایسی میٹنگ رکھو جس میں ہمارے سماج کی کچھ گندی گندی پرمپرا ہے اسے ختم کرو. ہم فالتو فضول خرچ کر رہے ہیں، اس پر اپنے بچوں کو خرچ کرو. فضول خرچہ بند کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، ان گندی سوچ کو ختم کرو، دہیج وغیرہ کو ختم کرو. اور پچھلی بار بھی میں نے بولا تھا، اور جب تک میرے دل میں سانس رہے گی، میرے شریر میں سانس ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس بارے میں غلط پرمپراؤں کو روکنے کے لیے بولتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ہند، جے انسانیت، جے بھارت.